لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خيران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا درس ہمارا جو ہے وہ تاریخ اسلام میں ہے. ہمیں جس طرح سے پچھلے درس میں جو ہے امام ہشتم کی تاریخ یعنی ان کے زندگی نامہ پڑھا تھا. آج ہم ان کے بیٹے کا امام تقی علیہ السلام کی زمانۂ حیات کی طرف نظر کریں گے. کس طرح سے امام نے یعنی امام کے فرزند نے امام رضا علیہ السلام کے فرزند نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے اور کس طرح سے بچپن سے ہی چھوٹی عمر سے امامت کا دور امامت کی ذمہ داری اپنے دوش پر بہترین طریقے سے سنبھالی ہے. آئیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام تقی علیہ السلام نے اپنی زندگی بہترین طریقے سے بے مثال گزاری تھی. امام تقی علیہ السلام کی جو زندگی تھی، جس طرح سے انہوں نے اپنی حیات طیبہ کو گزارا، تو ہم ان کی زندگی کے جو ان کا بیسک انٹروڈکشن ہے کہ امام کے جو دادا تھے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کی جو دادی تھیں وہ جناب نجمہ خاتون کے پوتے ہیں. مثلا ان کی دادی جو تھیں وہ نجمہ خاتون تھی اور امام علی رضا علیہ السلام اور جناب سبیکہ خاتون کے یہ فرزند ہیں. امام کی ولادت 10 رجب المرجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت یعنی امام تقی علیہ السلام کی شہادت جو تھی وہ ذی القعدہ کے آخری ذی القعدہ کو 220 ہجری کاظمین میں ہوئی. یعنی امام نے 17 سال فرائض امامت انجام دیے. ائمہ معصوم علیہ السلام میں سب سے کم عمر امام کی تھی. آپ سب سے کم سن تھے جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی. یعنی 25 سال میں امام نے جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کیا تھا اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تھے. خوب یعنی سارے اماموں میں سب سے کم عمر امام کی تھی، سب سے چھوٹی زندگی امام کی تھی. امام کے جو القاب ہیں جس میں قانع، مرتضیٰ، نجیب، تقی، جواد وغیرہ زیادہ مشہور ہیں اور آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی تھی. ثانی اس لیے کیونکہ امام باقر علیہ السلام کو بھی ابو جعفر کہا جاتا ہے کہ ان کے فرزند جو تھے وہ جعفر صادق علیہ السلام تھے، چھٹے امام. خوب اس لیے یہ ابو جعفر ثانی تھے. بچپن میں امامت ملنے کی وجہ سے یعنی یہ جو وجہ تھی کہ امام 5 سال کے جب تھے تو امام کو جو ہے وہ یعنی امام علی رضا علیہ السلام کا امام کی شہادت ہو جاتی ہے اور امام امامت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو کئی لوگوں نے جو ہے وہ نتیجہ نکالا کم سنی کے بنا پر کہ ان کی امامت کو تردید کیا، رد کیا اور عبداللہ بن موسیٰ کو امام نہ ماننے لگے. یعنی 7ویں امام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کو وہ لوگ امام ماننے لگتے ہیں. اور بعض دیگر افراد جو کہ واقفیہ سے ملحق ہو گئے. یعنی واقفیہ ایک فرقہ ہوا کرتا تھا کہ جو اسلام سے خارج ہو کے اور کچھ علتوں کے بنا پر اس طرح سے ان لوگوں نے اپنا گروہ بندی کر لی. ان سے جا کے وہ لوگ مل جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر یعنی یہ سارے ریزنز تھے، لیکن اس کے باوجود کثیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ امام کو ہی امامت انہوں نے قبول کی تھی. خوب امام تقی علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ ارتباط جو وکالتی سسٹم کے تحت خط و کتابت کے ذریعہ رہتا تھا. یعنی وہ جو مثلا رابطہ رکھتے تھے لوگوں کے ساتھ وہ خط و کتابت مثلا لیٹر کے ایک طور پر ایک نامہ جو ہے وہ بھیج کر کتابت میں لکھت میں جو ہے وہ امام اپنا ارتباط بناتے تھے.
آپ کے زمانے میں اہل حدیث، زیدیہ، واقفیہ اور غلات جیسے فرقے بہت سرگرم تھے، یعنی بہت زیادہ پائے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ شیعوں کو ان فرقوں کے باطل عقائد سے آگاہ کرتے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے اور غالیوں پر لعن کرتے تھے۔ یعنی امام متواتر طور پر اپنے چاہنے والے، اپنے حقیقی شیعہ جو امام کے پیروکار تھے، ان کو امام تذکر دیتے رہتے تھے اور ان سے جدا ہونے کے لیے اور ان کے پیچھے نماز حتیٰ پڑھنے کے لیے بھی امام انہیں منع کرتے تھے اور ان پہ لعن کرتے تھے، ان کی تردید کرتے تھے۔ امام کے جو ہیں وہ علمی مناظر بہت زیادہ مشہور تھے کہ جس میں کچھ مثلا امام جو ہے وہ اپنے بابا کی طرح، جس طرح سے امام علی رضی اللہ علیہ السلام کے کئی مناظرے بہت زیادہ مشہور ہیں کہ کس طرح سے امام جو ہے وہ مناظرہ کرتے تھے، لوگوں کو بے جواب رکھ دیتے تھے۔ ان کے فرزند بھی اسی طرح سے مشہور تھے کہ کچھ چند واقعات جو مناظرے تھے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، مثلا احکام حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں شکار کیسے کیا جائے اور چور کا ہاتھ کیسے کاٹنا ہے، کس طرح کاٹنا ہے، یہ سارے جو ہے وہ بہت مشہور تھے۔ خوب، امام کا جو دوسرا پہلو ہے زندگی کے، علمی کرامات، ٹھیک ہے نا، اپنی علمی کرامات سے کس طرح سے لوگوں کو خاموش کرتے تھے، وہ امام کے بھی زندگی کی طرف نظر ڈالیں کہ کس طرح سے امام نے اپنے علم کے طور پر علم کے کرامات کا جلوہ لوگوں کو دکھایا تھا۔ امام تقی علیہ السلام کے بہت سے علمی کرامات و مناظرے ہیں۔ نشر علوم احکام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک ہی جلسے میں 30,000 سوالوں کے جوابات، یعنی 30,000، یعنی کم تعداد نہیں ہے یہ کہ سوال کرنے والے شاید تھک جائیں، لیکن امامت وہ ہوا کرتی ہے کہ جو جواب دیتے ہوئے نہ عاجز ہوتی ہے نہ تھکن محسوس کرتی ہے۔ خوب، امام نے 30,000 جو ہے وہ متواتر طور پر ایک ہی دن میں جوابات دیے تھے۔ مامون رشید اپنے پچھلے درس میں پڑھا کہ کس طرح سے یہ مطلب ظاہراً چاہنے والا تھا، لیکن اس کے منافقت بہت زیادہ تھی، یہ منافق تھا، اندر سے یہ اہل بیت کا دشمن تھا، امام کا دشمن تھا، لیکن یہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ خوب، مامون رشید نے جو ہے مامون رشید نے کیا کیا کہ مامون رشید کی جب سواری جو ہے وہ سفر سے واپس آتی ہے تو حضرت امام تقی علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام سے اپنے ہاتھوں میں مچھلی کو چھپا کر سوال کیا تھا اس نے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اس کی مفصل جواب دے دیا۔ وہ حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ یعنی وہ واقعات بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ شاید اس نے مسجد مامون نے آزمانے کے لیے علم کے جو چرچے تھے امام کے، اس کو آزمانے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ٹیسٹ کی تھی، اور وہ ان کے جواب سے حیران رہ گیا تھا، بالکل شاکڈ تھا۔ اور اس کے بعد مامون رشید کی مثلا قاضی الغزل یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ اتنے زیادہ سوال اس نے نکالے تھے کہ وہ خود حیران و پریشان ہو گیا تھا، لیکن امام نے سارے سوالوں کا مفصل جواب دیا تھا۔ خوب، چند یہاں پہ مناظرے بیان کیے جاتے ہیں، کچھ جو مشہور ہیں ان میں سے کچھ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے مناظرے میں جن شریعتوں کے سوال کیے گئے امام نے کتنے بہترین طریقے ان ساری چیزوں کو حل کیا، ان کے سامنے مفصل جواب دیا اور ان لوگوں کو لاجواب ٹھہرا دیا تھا۔ سب سے پہلا جو مناظرہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ کہ جب مامون نے حضرت امام تقی علیہ السلام کو اپنی بیٹی ام فضل کی شادی کا فیصلہ کیا تو بنی عباس کے بزرگوں نے اس فیصلے پر اعتراض کیا، ٹھیک ہے، وہ راضی نہیں تھے، جس کے جواب میں مامون نے کہا کہ تم امام تقی الجواد کا امتحان لے لو۔ یعنی ان لوگوں نے انکار کیا کہ شاید وہ کمپیٹیبل نہیں سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ مامون جیسے کی بیٹی اور مثلا امام تقی علیہ السلام کے ساتھ ازدواج اس طرح سے، تو اس نے کہا کہ ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور جو ہے امام جواد علیہ السلام کے ساتھ تم مناظرے کر لو۔ تو یہ سارے جو فیصلے ہوئے انہوں نے قبول کر لیا ان لوگوں نے، بنی عباس والوں نے، اور دربار میں سب کے سب جو ہے بڑے سے بڑے عالم و فقیہ جو ہے فقی یحییٰ ابن اقسم کے امام جواد کے ساتھ مناظرے کے لیے انتخاب کیا گیا، یعنی سب سے بڑا تھا وہ ان کے درمیان، کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔
اسے حاضر کیا گیا اور مناظرے کا دن جب وہاں پہنچا تو یحییٰ ابن اقسم نے مناظرے کا آغاز کرتے ہوئے ہم سے سوال کیا کہ اگر کوئی محرم یعنی جو حالت احرام میں ہوتا ہے حج وغیرہ کے اس میں روز میں جو حالت احرام میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محرم، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی محرم کسی حیوان کا شکار کرے تو حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اس نے ایک جملے کا سوال کیا اور اس کے بعد امام تقی علیہ السلام نے اس مسئلے کی مختلف صورتوں کو بیان کیا، بہت ساری صورتوں کو بیان کیا، اور ابن اقسم سے کہا کہ تم کون سی صورت کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہاں پر علم سوال کرنے والے کا ناقص تھا، لیکن جواب دینے والا جو تھا وہ کوئی دنیاوی علم حاصل کیا ہوا نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس علم لدنی ہوا کرتی ہے، علم غیب ہوا کرتا ہے. امام نے اسے بالکل خاموش کر دیا صرف ایک جملے میں کہ تم کن صورتوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو. یہ جواب نہیں دے سکا، اور اس کے بعد حضرت امام تقی علیہ السلام نے محرم کے شکار کے مختلف صورتوں کو درباریوں کے سامنے رکھا، الگ الگ احکام بیان کیے. تمام اہل دربار اور عباسی علماء آپ کے علم کا اعتراف کیا ان لوگوں نے، اور مامون جس پر اپنے انتخاب کے حوالے سے نشاط و سرور کی کیفیت جاری تھی، یعنی وہ بہت زیادہ فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس نے جو اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ بہترین فیصلہ. اس طرح سے وہ بہت زیادہ مسرور ہونے لگا، خوش ہونے لگا. اور اس نے اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ میں اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا. خوب، تو یہ ایک مناظرہ تھا کہ کس طرح سے شکار کے بارے میں بہت ہی مشہور واقعہ ہے یہ امام کا، کہ کس طرح سے امام نے سوال کرنے والوں کو کس طرح سے ان کے علم کا جو محدود علم تھا اس کا احساس دلایا تھا. خوب، پھر وہ جو دوسرا مناظرہ جو بہت زیادہ کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں، یعنی اسلام میں پڑھ لیا گیا کہ ہاں اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹ دینا شریعت کی سزا ہے اور یہ واجب الاحکام ہے ہو جائے. تو جب یہ مثلا چیزیں لوگوں کو جب پتہ چلی تو اس زمانے میں مثلا جو امام کا زمانہ تھا اس درمیان جب واقعہ رونما ہوا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کے قیام بغداد کے دوران، یعنی بغداد میں قیام پذیر تھے امام، اس دوران جو ہے وہ بعض واقعات پیش آئے جو لوگوں کے درمیان جو ہے امامت کی منزلت سے آگہی کا سبب بنے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں بغداد میں رونما ہوئیں کہ جس میں امام نے ان مسئلوں کو جو ہے وہ لمحے بھر میں حل کر دیا بہت ہی آسانی سے، جس کا علم وہاں پر لوگوں کو نہیں تھا، لیکن امام نے بہت ہی آسانی سے ان سارے مسئلوں کو حل کیا تھا. جس میں سے ایک یہ تھا کہ جب لوگوں کے درمیان یعنی لوگ آگاہ ہو گئے تھے کہ ان کے پاس بہت ہی زیادہ علم ہے اور جو علم ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں. مثلا یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں امام تقی علیہ السلام کے فتوے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ فقہا کے درمیان مثلا جب اس زمانے میں یہ ہوا کہ کسی نے چوری کی، اور جب چوری کیا تو یہ تو پتہ تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ ہاتھ کاٹا کہاں سے جائے. یعنی کلائی سے کاٹا جائے، یعنی جو رسٹ ہوتا ہے ہمارا، کلائی ہوتی ہے جوائن ہمارے پنجوں کے اوپر، وہاں سے، یا کوہنی سے مثلا البو سے. اب سوال یہ اٹھا کہ کہاں سے کاٹا جائے. اچھا، احکام وہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر کہا گیا ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے تو احکام ہے نا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے. چور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ مثلا سختی میں کمی کر دیں یا سختی زیادہ کر دی جائے، نہیں ہو سکتا. جس طرح سے ہم مثلا وضو کرتے ہیں تو ہم وضو میں اپنی شریعت نہیں انکلوڈ کر سکتے، اس میں ایڈ نہیں، مکسچر نہیں ہو سکتا ہے کام میں، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک چیز یہاں پہ میں درس سے ہٹ کے اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ اسلام وہ ہوتا ہے، دین اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اور اس کے رہنما نے، اس کے ہادیوں نے جو ہم تک پہنچایا، بس وہی دین ہے. جہاں پر ہمارا ذہن مثلا مکس ہو، ہمارا دل، ہماری خواہشیں مکسچر ہو جائیں، وہ دین نہیں کہلاتا. یہ پیروی دین نہیں ہے، یہ پیروی قلب کہلاتی ہے، پیروی ذہن کہلاتی ہے کہ انسان اپنی کمفرٹ کے لیے اپنی سمجھ کی حد تک اس چیز کو جو ہے وہ کر دے. مثلا مثال کے طور پہ
ہم نے مثلاً احکام میں پڑھا کہ جہاں پر جس زمین پر ہمیں نجاست عین نجاست نظر نہیں آ رہی ہے وہ زمین کا ٹکڑا ہمارے لیے پاک ہے. اوکے. ہم باہر نکلے گھر سے باہر نکلنے کے بعد ہم چل کر واپس آ گئے. ٹھیک ہے. ہمارے پیروں میں دھول مٹیاں لگ گئی ہیں. راستہ صاف تھا, کوئی یعنی نجاست ہم نے پورے راستے میں نہیں دیکھی. اب جو ہے وہ گندگی جو ہمارے پیروں پہ لگ گئی. اب ہم جب گھر پر آئے ہیں تو گھر آنے کے بعد بس پیر دھوتے جا رہے ہیں, صاف ہی نہیں ہو رہا. مثلا ہم پانی پیروں پہ ڈال رہے ہیں, رگڑتے جا رہے ہیں, ملتے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا دل ہے کہ مان ہی نہیں رہا ہے کہ وہ نجاست ختم ہو گئی ہے. اصل میں نجاست تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا دل تھا, یہ ہمارے دل کی شریعت تھی جو ہمیں اس چیز پر کرنے کو کہہ رہی ہے. ایک چیز یہ کہ ہم پانی کا اسراف کر رہے ہیں, اسراف حرام ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم شریعت کے نام پہ اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ مکسچر نہیں ہونا چاہیے. شریعت یعنی جس حد تک کہہ دیا کہ ہاں یہ ہے, یہ آپ کی شریعت ہے, نہ ہم 1 انچ اس سے کم ہو سکتے ہیں, نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہوتی ہے شریعت, چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے, ہم نے کرنی ہے بنا چونچ چرا کے. خوب, تو یہ چیزیں اب جب فقہا کے درمیان مثلا درس کی طرف آئیں کہ جب فقہا کے درمیان یہ چیزیں ہو گئی کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے, ٹھیک ہے نا, کوہنی سے کاٹا جائے یا کلائی سے کاٹا جائے. اب یہ کہ مثلا یعنی کیونکہ ساری جب مسئلے ہوئے تو لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا ہے کہ جو امامت کا دعویٰ کرتا ہے, امام ہے, خدا کا رہنما ہے, علم بھی بہت ہے اس کے پاس. اب جب لوگ پوچھنے کے لیے امام کے پاس آئے تو امام نے مثلا امام سے کہا گیا کہ بھائی یہ سارے مسئلے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ کوہنی سے کاٹا جائے یا ہاں مثلا کلائی سے کاٹا جائے. تو عباسی خلیفہ معتصم نے اس سلسلے میں امام تقی علیہ السلام سے رجوع کیا. امام نے ابتدا میں معذرت کی, لیکن معتصم نے بہت زیادہ اصرار کیا امام سے کہ آپ جواب فرمائیے. تو امام نے کہا کہ چور کے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی جاتی ہیں, یعنی انگوٹھا چھوڑ کے 4 انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. اور اس فتوے کی دلیل یعنی امامت وہ ہوتی ہے کہ اپنے ہر جواب کو دلائل سے پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پر کسی کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں بچتی. وہاں پر امام نے اس چیز کی دلیل دی کہ آپ نے اس فتوے کی دلیل بیان کرتے ہوئے آیہ کریمہ کا حوالہ دیا. کیا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ٹھیک ہے. یہ کہ آیت کا ترجمہ ہے کہ سجدے کے مقامات اللہ کے لیے مخصوص ہیں. سجدے کے مقامات کون سے ہوتے ہیں؟ پیشانی یعنی انسان کی باڈی میں سجدے کے مقامات 7 ہیں جو واجب ہے کہ جب ہم حالت سجدے میں جاتے ہیں تو وہ 7 چیزیں عین زمین پر مثلا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر ٹچ ہونی چاہیے. اوکے. تو یہ 7 مقامات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے پیشانی جو زمین پر ہو, دونوں گھٹنے زمین پر ہوں, ٹھیک ہے, اور پیروں کے دونوں انگوٹھے کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. اب 5 ہوئے, 2 چیز کیا ہیں؟ جب ہم ہتھیلی رکھتے ہیں تو ہتھیلی اور انگوٹھا, یہ ہے ہماری انگلیاں. اگر آپ سجدے کی حالت میں انگلیوں کو مثلا جانماز سے یا سجدے کا مثلا سجدے کی حالت میں اگر زمین سے اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹچ نہیں ہوئی ہیں, اوکے, تو کوئی حرج نہیں ہے سجدے میں. لیکن واجب کیا ہے؟ پیشانی, دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی اور انگوٹھے دونوں ہاتھوں کے, اوکے, گھٹنا اور ہمارے پاؤں کے دونوں انگوٹھے, یہ واجب ہے. یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں کہ سجدے کے مقامات اللہ کے لیے مخصوص ہیں, اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ کہو اور وہ چیز کہیں اور نہیں جا سکتی. بس چون نماز کے لیے ان مقامات کو مخصوص کیا گیا, سجدے کے لیے مخصوص کیا گیا, ہم اسے نہیں کاٹ سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کی 4 انگلیاں بے جا ہو گئی, یعنی یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں سجدے میں, اسے کاٹ دیے. باقی چیزیں چون سجدے کے لیے واجب ہے کٹ نہیں سکتی. امام نے یہ بہترین طریقے سے دلیل پیش کی لوگوں کے سامنے, اور لوگوں کو یہ جواب بہت زیادہ پسند آیا, اور چور کی انگلیاں ان لوگوں نے
کاٹ دی. اوکے. تو یہ امام کی علمی مناظرات، علمی جوابات، علمی کرامات تھیں کہ جو امام کی لامحدود علم کی گواہی دیتی تھی کہ ہر وقت نہ مہلت مانگتے ہیں، نہ عذر پیش کرتے ہیں، نہ خاموش رہتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کل بتا دیں گے، نہیں ہم 2 گھنٹے بعد بتا دیں گے، نہیں مجھے تھوڑا سا مطالعہ کرنے کا ٹائم دو. نہیں، امامت وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کے سامنے کائنات عالمین کا ذرہ ذرہ ایسا ہے جیسے ہماری نظروں کے سامنے ہماری 10 انگلیاں ہاتھوں کی ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ روشن و واضح ہے ان کے لیے ہر چیز. خوب، اب امام نے کچھ حدیث مبارک، کچھ روایات بیان کی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ دوستوں اور بھائیوں کی ملاقات دل کی تراوت اور نورانیت کا باعث اور عقل و درایت کے اضافے کے سبب بنتی ہے، خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. یعنی دوستوں اور بھائیوں سے جو ملاقات، مثلا جو لوگوں سے، ہم مومن لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، تو یہ سب کا سبب یہ بنتا ہے کہ انسان کو دل کی تراوٹ ملتی ہے، سکون بخش ہوتا ہے، نورانیت حاصل ہوتی ہے، انسان کا ذہن باز ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو سبب بنتی ہیں کہ اضافہ ہوتا ہے ان چیزوں میں. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تم سے بیٹی یا بہن کا رشتہ مانگا اور تمہیں اس کا دین پسند آیا تو وہ رشتہ قبول کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا یہ عمل روئے زمین پر عظیم برائی کا سبب بنے گا. اللہ اکبر. یہ واقعاً ڈرا دینے والی بات ہے. ایک چیز میں اگر اخلاقی پہلو پر امام کے روایت کے ذیل میں آ کر اگر بیان کروں کہ جو مسئلہ ہمارے درمیان، ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں اتنا زیادہ واقعاً پھیل چکا ہے کہ ہم جب رشتہ کرتے ہیں، چاہے لڑکی کا ہو چاہے لڑکے کا ہو، تو یہ جو ہم رشتہ کرتے ہیں یہ رسم و رواج میں قید ہونے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم اپنی مرضی سے چاہیں تو رشتے کو ایکسیپٹ کریں، اپنی مرضی سے چاہیں تو ہم ریجیکٹ کریں. نہیں، ان ساری چیزوں کے اثرات ہماری زندگیوں پہ پڑتے ہیں. آج اگر ہمارا ہائیلی ریکمینڈڈ کنڈیشنز جو ہیں سوسائٹی کی کہ بہت زیادہ لگژری شادی کرنا، بہت زیادہ اہتمام کرنا اور جو ہے اسراف کرنا شادیوں میں، اور اس کے پہلے جب ہم ہمارے گھر پر دروازے پر رشتے آتے ہیں، اگر بائیمان شخص آ رہا ہے یا بائیمان مثلا لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے، لیکن اگر ہم لڑکیاں چننے جاتے ہیں تو خوبصورتی دیکھتے ہیں، پھر اس کے گھر والوں کی حیثیت دیکھتے ہیں کہ کتنا جہیز ہم تک پہنچے گا. ٹھیک ہے نا، اس کا کردار سازی نہیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چیزیں مہم ہوتی ہے ایک لڑکی کی دیکھنے کے، کہ کردار دیکھنا ہے، اس کی حیا دیکھنی ہے، اس کی طریقے زندگی دیکھنی ہے، اس کی عفت دیکھنی ہے، خوب اس کا اخلاق دیکھنا ہے، اس کا دین دیکھنا ہے، کیونکہ اس نے نسلوں کو پروان چڑھانا ہے. یہ ساری چیزیں درکنار کر کے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت چہرہ، لمبائی، خوبصورتی، گوری ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ مثلا بہت ہائی فائی ہو، حجاب نہیں کرتی کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حیا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. آج کل کی دنیا میں تو ہر دوسرا انسان جو ہے وہ بے حیا بن کے گھوم رہا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فیشن ہے، بہت زیادہ مثلا اوریانیت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں مل تو جاتی ہیں، لیکن زندگی میں پھر وہ خوشیاں نہیں رہتی. اور اسی طرح جب لڑکا آتا ہے، مثلا لڑکے کا رشتہ آتا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ ہونا چاہیے، بہترین گھر ہو، بہترین گاڑی میں چلنے والا ہو، بہت زیادہ فیشن، نماز پڑھتا ہمیں نہیں پتہ، عقیدہ ہے ہمیں نہیں پتہ، ایمان ہے ہمیں نہیں پتہ، یعنی دین کی پیروی کرنے والا نہیں، خوف خدا رکھتا ہو نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیسے دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں، اور کتنی لگژری لائف وہ جی رہا ہے. اس اعتبار سے ہماری جتنی مثلا کنڈیشن، ہماری جتنی خواہشات ہوتی ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر والے ہائی فائی ہیں یا نہیں ہیں. بہت زیادہ مثلا دنیا کی رفتاروں میں تیز بھاگتے ہوئے لوگ کہ جنہیں دین، اللہ، امام، اسلام کی چیزیں، اسلام کے دائرے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. پھر یہ لڑکی کو ہر وہ چیز، خوبصورتی اور پیسہ دے کے جو بھیج دیا جاتا ہے، تو واقعاً بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں اس چیز کو کہ ایک مثلا میں نہیں کہہ رہی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
روایت کی مفہوم بیان کروں، شاید لفظ صحیح نہ ہو، لیکن مفہوم یہ ہے کہ رسول نے ارشاد کیا ہے کہ اگر آپ نے وہ چیزیں جو اسلام نے آپ کو قید لگائی ہے لڑکا یا لڑکی پسند کرنے کے لیے، اگر ان قید سے باہر جا کر ہم جو ہے اپنی خواہشات اور جب پیسہ اور خوبصورتی کے پیچھے جاتے ہیں تو خداوند عالم اسی چیز میں انسان کو دھسا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسے حاصل تو ہو جاتی ہیں لیکن پھر وہی چیزیں باعث ذلت و گمراہی بن جاتی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم دیکھیں اپنے اطراف میں ان چیزوں کو، واقعاً ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ واقعاً یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ارشاد کسی عام انسان کا نہیں ہے، ولی خدا کا ارشاد ہے. خوب کہ جو ہمارے آج اور آئندہ سے آگاہ ہے، جو ہماری دنیا کو جانتا ہے، جو ہم جیسے لوگوں کو پہچانتا ہے. خوب تو یہ ساری چیزوں کے بندھن کو توڑیں. آپ خاران جو بھی درس سنتی ہیں، جو بھی یہ چیزیں شوق میں نہیں پڑھیں، عمل کرنے کے طرز سے پڑھیں کہ آپ جتنی چیزیں اگر خواہران جو غیر شادی شدہ سنتی ہیں اور آپ کے آئندہ جہاں پر آپ کو حق دیا گیا ہے اپنا زندگی کا ہم سفر چننے کے لیے، آپ یہ حق کو اس طرح سے اپنائیں کہ آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. اپنی مینٹلٹی کو دنیا کے طور پر مت لے کر چلیں. اگر ایک انسان، ایک شخص ہے کہ جو خوف خدا رکھنے والا ہے، عقیدے والا ہے، ایمان والا ہے، نمازی ہے، مومن ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بے شک چلی جائیں اس کے ساتھ. اس چیز کی فکر نہ کریں کیونکہ روزی اللہ دینے والا ہے، رزق اللہ عطا کرنے والا ہے. اگر آپ کے رزق جو ہے وسعت بہت زیادہ، جتنا بھی آپ کے حق میں ہوگا خداوند عالم آپ کو دے گا. اب چاہے آپ غریب کے ساتھ چاہیں تب بھی اتنا ہی ملے گا آپ کو، چاہے آپ کسی کروڑ پتی ثروت مند کے ساتھ جائیں تبھی بھی اتنا ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں خدا کی ہے نا، خدا مقرر کرے گا، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے ہمیں وہی نبھانا ہے. ہم اللہ کے جو ذمے چیزیں ہیں اسے چھیننے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزوں پہ بہت زیادہ کام کریں. اگر خدا نخواستہ ہم کسی خیران میں سے کسی کی اگر ذہنیت ایسی ہے، دھیرے دھیرے اپنی ذہنیت کو بدلیں کیونکہ ہم نے سوسائٹی بدلنا ہے. خواتین کا کام ہوتا ہے معاشرے کو بدلنا، مرد معاشرہ نہیں بدلتا. کیونکہ معاشرہ تب بدلتا ہے جب خاندان بدلتا ہے، جب گھر بدلتا ہے. تو یہ گھر کی ذمہ داری تربیت دینے کی ایک عورت کی ہے. خوب تو ایک عورت جب تربیت یافتہ ہوگی تو وہ معاشرہ سجائے گی نا. اگر ہم ہی ایسی ہوں گے تو ہم جہاں پر بھی جائیں گے یا ہم جس کو بھی اپنی نسلوں کو جب پروان چڑھائیں گے تو اسی مینٹالٹی میں چڑھاتے ہیں نا. خوب تو یہ ساری چیزیں کہ امام نے کیا شرط لگائی ہے کہ اگر تمہیں کسی کا دین پسند آ جائے تو وہ رشتہ قبول کر لو. بس اتنی چھوٹا سی، لیکن ہم کتنا کرٹیکل بنا کے ہم نے شادی کو رکھا ہوا ہے. خوب امام ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ پر کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو 1000 کلمات سکھائے. آپ کے ہر کلمے سے 1000 ابواب علم کھلتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ علم امام علی علیہ السلام کے پاس پایا جاتا ہے کہ ایک ایک کلمے سے 1000 دروازے کھلتے ہیں امام کے، اور امام کے پاس 1000 کلمات ہیں. یعنی امام کے علم کی وسعت کو ہم نہیں فکر کر سکتے ہیں. خوب امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نماز کا رکوع مکمل صحیح طور پر انجام دے گا وہ قبر میں وحشت سے دوچار نہ ہوگا. جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور اپنا ہاتھ قبر پر رکھے اور 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر پڑھے، تلاوت کرے، وہ قیامت کے عظیم خوف و ہراس سے سختیوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی پہلا نقطہ یہ کہ امام نے کہا کہ جو اپنے رکوع کو بہترین طریقے سے انجام دے، یعنی جس طرح سے رکوع میں جانا ہے، اپنے بدن کو ساکین رکھنا ہے، ذکر کو پڑھنا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پورے یہ نہیں کہ ہم فوراً گئے رکوع میں گئے
ہمارا جو ہے وہ جسم ساکین نہیں ہوا، بدن ساکین نہیں ہو گیا، ہم نے فوراً کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولا، بول کے فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فوراً ہم سجدے میں جا پڑے، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. مکمل طور پہ آپ رکوع اطمینان سے کریں. امام نے کہا کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، قبر میں وحشت سے دوچار نہیں ہوگا. جو قبر کی وحشت ہے اسے ہراس نہیں ملے گی. اور جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر جاتا ہے اسے چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو اس کی قبر پر رکھے، اپنی انگلیوں کو، اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت 7 مرتبہ کرے. تو اس کو کیا ہوگا، عظیم خوف اور ہراس سے وہ محفوظ رہے گا قیامت کے روز. پھر امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نیک لوگوں کے اعمال سے ہیں: واجبات الہی کی ادائیگی، گناہ ترک کرنا اور گناہوں سے دوری کرنا، دین سے غفلت سے اجتناب کے حوالے سے ہوشیار رہنا. تو یہ 3 چیزیں امام نے بیان کی ہیں. خوب، تو یہ آج کا درس ہے آپ لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس چیز میں عمل پیرا ہوں گے کہ جس طرح سے امام نے زندگی کی اسی طرح سے ہم بھی اپنی زندگی بسر کریں گے. خوب، کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں امام کے سوانح سے. سب سے پہلا سوال یہ کہ امام کو ابو جعفر ثانی کیوں کہا جاتا تھا؟ دوسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام نے چور کی 4 انگلیاں کاٹنے کا جو حکم دیا اس کی دلیل کیا پیش کی تھی؟ تیسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام کی روایت کے مطابق بیٹی یا بہن کا رشتہ جب آئے تو کون سی خصلت لڑکے میں دیکھنی ہے؟ چوتھا سوال کہ امام نے اپنے ارشادات کے مطابق، یعنی امام کے ارشادات کے مطابق 3 چیزیں نیک لوگوں کے اعمال میں سے ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں محرم کسے کہتے ہیں؟ اور آپ لوگوں سے یہ کچھ سوالات، ان کے جوابات آپ لوگ بھیج دیجیے گا. اور ایک چیز آپ لوگوں سے کہنی تھی کہ ابھی ایام فاطمیہ نزدیک ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، اور اس لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے مثلا یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی جتنا وقت ابھی باقی ہے ایام فاطمیہ آنے سے پہلے، چون آپ سال دوم میں ہیں خیران، اور سال اول آپ لوگ گزار چکے ہیں، کافی کچھ آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے، تو اپنی کوششوں کے ذریعے جتنا بھی جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے تو اپنی کوششوں کے مطابق آپ لوگ یہ کریے گا کہ 15 سے 20 منٹ کی تقریر جو ہے وہ ایام کے مناسبت سے آمادہ کریں، اور اس کا آڈیو بنا کے جو ہے وہ آغا کے نمبر پہ آپ لوگ بھیج دیے. اور اگر کوئی مسئلہ کوئی ڈاؤٹ ہے، یا اگر جو خاران مجلس پڑھنا چاہتی ہیں 15 سے 20 منٹ کے مثلا مجلس کے طور پر، ایک سخنرانی کے طور پر، جیسے اگر شاید آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھتا ہو مجلس اور ان کے لیے مجلس پڑھنا آسان ہے اور اس طرح سے ریکارڈنگ آسان ہے، تو آپ لوگ مجلس پڑھ لیں. لیکن دھیان رہے کہ مناسبت جو ہے وہ ایام کی ہونی چاہیے، کہ ان کی جو زندگی نامہ ہے، جو کچھ بھی آپ اس سے ریلیٹڈ ٹاپک جو بھی لے سکتی ہیں بی بی شہزادی کے عنوان پر، تو آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ کی جو ہے وہ تقریر کریں. اور اگر کوئی سوال ہے، کوئی کسی کو ڈاؤٹ ہے یا کسی طرح سے مثلا کچھ سوالات ہیں، تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں، رابطہ کر سکتی ہیں. ابھی کچھ دن جو باقی ہیں اس سے استفادہ کریں، اور کوشش کریں کہ ایام میں جیسے بھی جس طرح بھی ہوتا ہے وہ آڈیو اپنی جو ہے وہ سینڈ کر دیجیے گا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.